اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات، باعث تخلیق کونین حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا ذکر خیر آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، غزوہ مریسیع اور غزوہ مصطلق، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ دونوں غزوے جو ہیں ایک ہی غزوے کے دو نام ہیں، یعنی غزوہ مصطلق جو ہے اسے غزوہ مریسیع بھی کہتے ہیں، اور غزوہ مریسیع جس کا کچھ لوگ تلفظ مرسی بھی کرتے ہیں۔ بہرحال جسٹس پیر کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ غزوہ مریسیع اور غزوہ مصطلق یہ ایک ہی غزوے کا نام ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس غزوے کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، وہ سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، وہ سارے قیدی بھی آئے جنہیں بعد میں چھوڑ دیا گیا، چونکہ اس قبیلے کے سردار کی صاحبزادی جو تھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسے امہات المومنین کے اندر جو ہے ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ محترم خواتین و حضرات، اس غزوے کے اندر جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور شان و شوکت اسلام کی اور بڑھ گئی، تو منافقین کو تو ایک آنکھ میں یہ چیزیں باتیں تھیں۔ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بھی اس غزوے کے اندر شامل تھا، تو جب اس نے دیکھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ مسلمانوں نے یہ فتح حاصل کر لی ہے اور بہت سارا مال غنیمت بھی حاصل ہو گیا ہے اور اتنی عزتیں اور شان و شوکت مسلمانوں نے حاصل کر لی ہیں، تو وہ اس غزوے کے اندر اس غزوے کو دیکھ کے، فتح کو دیکھ کے وہ آگ بگولا ہو رہا تھا اور تلاش میں تھے کہ کب جو ہے وہ انصار، مہاجرین اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے اور معاذ اللہ مسلمان ذلیل و رسوا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی اثناء سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک خادم جہجہ مسعود غفاری، اس کے درمیان اور سنان کے درمیان کسی معاملے کے اوپر جھگڑا ہو گیا، کنویں پہ گئے پانی بھرنے کے لیے، وہاں پہ تلخ کلامی ہو گئی، بات بڑھتی گئی۔ جب بات بڑھی تو جہجہ مسعود الغفاری جو تھے انہوں نے اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو بلا لیا اور سنان نے اپنی مدد کے لیے انصار کو بلا لیا، چنانچہ انصار بھی آگے اور مہاجرین بھی آگے، چنانچہ قریب تھا کہ ان کے درمیان ایک جنگ کا سامان ہو جاتا اور پھوٹ پڑ جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آقا کریم علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملت کرنی چاہیے، اور آقا کریم علیہ السلام نے بڑے تدبر کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے اس معاملے کو رفع درفع کرا دیا اور ان کے درمیان جو ہے لوگوں نے مصالحت کرا دی۔ محترم خواتین و حضرات، عبداللہ بن ابی کو یہ فتح جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور اوپر سے یہ جو ایک نظارہ اسے دیکھنے کو ملا تھا اور اس کے حسد کی جو آگ تھی اس کو سکون مل رہا تھا کہ اب مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پڑنے والی ہے، اور یہ دیکھا کہ یہ بھی بآسانی جو ہے فتنہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے فضل سے اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اب اس کی حسد کی آگ جو مسلمانوں کے خلاف تھی اور جو منافقت تھی وہ اور زیادہ آگ بھڑکنے لگی، اور اتنا وہ غیظ و غضب میں تھا بدبخت کہ اس نے اپنے خاص جو بندے تھے ان کے درمیان مسلمانوں کے خلاف، مہاجرین کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے اس نے بہت زیادہ باتیں کی اور بے ادبی کی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس مجلس کے اندر موجود تھے، آپ نے ساری باتیں سن لی، چنانچہ آپ سے رہا نہ گیا، آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ تمام تر باتیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ یوں جو ہے وہ بدبخت مسلمانوں کے خلاف اور آپ کے حوالے سے یوں بدبختی کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی لوگوں کو
قتل کرنا شروع کر دیا ہے، اور پھر ظاہر میں وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ چنانچہ یہ باتیں جب بڑھتی گئیں تو یہ عبداللہ بن ابی تک پہنچی، تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دی، اور جھوٹی قسمیں کھا کے اس نے کہا کہ یہ میں نے باتیں نہیں کی۔ اب یہ باتیں بڑھنا شروع ہو گئیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے اس نے جھوٹ بولا ہے، اور کچھ لوگ منافق اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ سامان دیکھا اور یہ ماحول دیکھا تو حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک جو ہے وہ ایسی نہ تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فوراً جو ہے وہ وہاں سے سفر سے آپ سواری پہ سوار ہوئے اور قافلے کو کوچ کرنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ حالانکہ آپ اس وقت گرمی بھی زیادہ تھی، دھوپ بھی تھی، اس وقت سفر کرنا آپ کا معمول مبارک نہیں تھا۔ خلاف معمول آپ رات تک سفر کرتے رہے، پھر پوری رات بھی سفر کیا، اگلے دن دوپہر تک آپ سفر کرتے رہے۔ دوپہر کو جا کے حضور علیہ السلام قافلے والے سواریوں سے اترے اور آرام کرنے لگے۔ جو ہی آرام کے لیے لیٹے تو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند فوراً آ گئی اور تمام قافلے والے سو گئے، اور تقریباً عصر سے وقت تمام قافلے والے اٹھے، اور اس وقت یہ جو غبار تھا اور یہ ماحول بنا ہوا تھا وہ سارا چھٹ چکا تھا، اور اس قافلے کے اندر جو ہے اب یہ باتیں جو گردش کر رہی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ محترم خواتین و حضرات، عبداللہ بن ابی یہ تو منافقوں کا سردار تھا، لیکن اس کا بیٹا جو تھا وہ حضور علیہ السلام کا سچا غلام تھا۔ جب یہ قافلہ جو ہے اپنی اختتامی منازل کی طرف گیا تو ایک منزل اور ایک مرحلے کے اوپر عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کا بیٹا جو تھا وہ حضور علیہ السلام کا سچا غلام تھا۔ اس نے والد کو کہا کہ اونٹ کو نیچے بٹھاؤ، چنانچہ اونٹ کو نیچے بٹھایا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو تھے انہوں نے اونٹ کی ٹانگ کے اوپر جو ہے گھٹنے کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور کہا کہ اس وقت تک میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ میں بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں اور عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں زید بن ارقم سچ کہہ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو فرمایا کہ آپ انہیں جانے دیں۔ حضور کا حکم ہوا تو پھر عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار اس کے بیٹے نے اپنے والد کو جانے دیا۔ محترم خواتین و حضرات، آپ نے اس واقعے سے ہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ منافقین آج بھی جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ اپنی لابنگ اور پروپیگنڈا جو ہے وہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ جان نثار جو ہیں اگرچہ اس کا والد سامنے ہو لیکن حضور علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کا ادب جو ہے وہ سب کے اوپر چیزوں کے اوپر غالب رہتا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز اس شاکان رسول جو ہیں وہ یہی نمونہ پیش کرتے رہیں گے۔ محترم خواتین و حضرات، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔